اس وقت ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور دانشور جناب اوریہ مقبول جان صاحب نے، ان کے ساتھ بھی یہ گفتگو ذرا کرتے ہیں۔ اوریہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی اوریہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت فرمانے کے لیے۔ اوریہ صاحب یہ فرمائیے گا، گفتگو جیسا کہ ہم آج کر رہے ہیں کہ مختلف سوشل پیجز پہ اور ویب سائٹس پہ ہمیشہ سے ایک وہ کوشش کی جاتی رہی کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے ان کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچائی جائے۔ تازہ ترین ایک ایگزامپل جو ہے وہ دی ٹاپ 10 نامی ویب سائٹ کی ہے کہ جس میں کوئی 25-30 کے قریب شخصیات ہیں، جن میں شیوا جی، گرو نانک، بدھا، اشوکا، گاندھی، سچن ٹنڈولکر، اور اسی فہرست میں ایک لمبی فہرست ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، اور ووٹنگ کروائی جا رہی ہے کہ اس ووٹنگ کی بنیاد پہ 10 اہم شخصیات دنیا کی جو ہیں ان کو چنا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے سر کہ ہمارے مسلمان جو بہن بھائی گزشتہ 3-4 روز سے ایک بڑا خوبصورت سا میسج بنا کے، کیچی سا میسج بنا کے مختلف پیجز اور سائٹس پہ شیئر کیا جاتا ہے کہ آپ اس ووٹنگ میں حصہ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ووٹ کریں۔ تو یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسا چکر ہے؟ کیا ایک ایسی فہرست جس میں سچن ٹنڈولکر اور گاندھی جیسے لوگ ہیں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اور نعوذ باللہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں ووٹنگ میں حصہ لیں اور اس کو ایک مذہبی فریضہ سمجھیں، یہ فرمائیے گا حضور، اس میں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، یہ بنیاد طور پر قرآن کی نص، قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے نبی، اگر تم زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں یقیناً اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اللہ نے تو اکثریت کو باقاعدہ کہا ہے غلط، اکثریت کا تو تصور ہی کو نہیں۔ حق کو تو بیسیکلی کسی اکثریت کی، کسی ووٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور بنیادی طور پر جو بھی یہ کرتا ہے وہ بنیادی طور ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، جو ان کو اس کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، پھر کہتا ہے اس توہین کے اندر تم سارے مسلمان بھی شریک ہو جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 30% کے قریب ہے پورے ملک، پوری دنیا کے اندر۔ اس کا مطلب ہے 70% اگر جو باقی ووٹ دے دیں میں رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ الیکشن ہار جائیں گے؟ یعنی یہ اس سے بڑی تو توہین رسالت ہو ہی نہیں سکتی جو ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اور یہ صاحب اس پہ اب جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ یہ تو ایک طرح سے توہین رسالت ہے اس فہرست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے تمام یہ کائنات بنائی گئی، دو جہاں بنائے گئے، آپ نے درست فرمایا کہ ان کو تو کسی ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی تھی، غالباً آپ کریکٹ کیجئے گا اف آئی ایم رانگ، مائیکل ہارٹ کی، غالباً مائیکل ہارٹ کی 100 عظیم ترین انسان، اور اس میں پہلا نمبر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ مائیکل ہارٹ ایک مستند ہسٹورین ہے، تو مطلب یہ ایک لڑی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کتاب لکھنا بالکل اور چیز ہوتی ہے، اور کتاب کی بات ہے، اس کا اتنی رائے ہے، اس کے بندے نے کتاب لکھ دی، دیٹس آل، ٹھیک ہے۔ کل کو اس کا اعتراض کرنا ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائیکل ہارٹ کی بنیاد پہ ہم نمبر 1 سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مائیکل ہارٹ لکھے یا نہیں لکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ، ان کی عزت و ناموس کے ہمارے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کتاب لکھ دی، فلاں لکھ دیا۔ ہم نے جب سے اپنے مذہب کو، اپنے دوسروں کو، اپنے دنیا کے پیمانوں پہ ناپنا شروع کیا، اسی وجہ سے خراب ہوئے۔ کل کو مائیکل ہارٹ کی جگہ تو دوسرا بندہ آ جائے گا، وہ 100 نمبر پہ لے چلا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم اس طرح چلے جائیں گے۔ یہ بنیادی طور پر ہمارے مسلمان جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بجائے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک خطبہ کیا تھا، اس میں صحابہ کرام جو تھے انہوں نے آپ کی طرح روزے رکھنے شروع کر دیے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے اور کمزور ہو گئے تھے۔ آپ نے سب کو بلایا، سب کو بلا کے آپ نے ایک فکرہ بولا، آغاز کیا، ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ درست۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالا تر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کو جو بھی کرتا ہے وہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ اچھا، اور یہ سب اب یہ معاملہ جب سامنے آیا ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بات کلیئر کر دی آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محسن انسانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کسی کمپٹیشن یا کسی ووٹنگ کی محتاج نہیں ہے، لیکن اب ایسے میں ہمارے مسلمان کم علمی میں یا جس وجہ سے بھی اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سدباب کیوں ہے؟ ایک بات پر کمپین جب مین میڈیا پہ بھی چلنی چاہیے، سوشل میڈیا پہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات شیئر نہ کی جائے، ٹھیک ہے، اور بلکہ احتجاج کیا جائے کہ آپ کس بنیاد پہ کرتے ہو آپ اس طرح کی کمپٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اچھا، اور یہ سب اس حوالے سے چونکہ سوشل میڈیا ایک میڈیا کا ایسا فریگمنٹ ہے جس کے اوپر کوئی خاص چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اکثر لوگ
सोशल मीडिया पे शेयर की जाने वाली चीज़ें अमूमन उसमें मजहबी मवाद जिसकी कोई तहकीक नहीं की गई होती, हत्ता कि गलत अहादीस और गलत कुरानी आयात के तराजिम तक उसमें शामिल हैं, उनको धड़ाधड़ आगे मुसलमान शेयर करते हैं और इसको वो एक मजहबी फरीज़ा समझते हैं और सवाब का काम समझते हैं। मजा यह है कि सोशल मीडिया जो है उसको कहते हैं फेसलेस मीडिया, इसका कोई चेहरा नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है और इसका तो कोई इल्म भी नहीं है। लेकिन मतलब सारा यह है कि हमारे पास तस्वीर औकात है, काम करने के लिए वक्त आता है, इससे हम करते रहते हैं। दुनिया पूरी में देखा, दुनिया पूरी में सोशल मीडिया कहाँ इतना ज्यादा एक्टिव है, डेवलपमेंट कंट्रीज में होता है, वही लड़ाई आगे लेके चलता है। क्या अमेरिका के तो सोशल मीडिया की कैंपेन पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, या उसके बाद यूरोप में सोशल मीडिया की कैंपेन पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। मतलब सारा ये है कि हमारे पास काम करने के लिए नाम सिर्फ की किताब पढ़ते हैं, नाम सिर्फ की अखबार पढ़ते हैं, नाम सिर्फ की और इल्म हासिल करते हैं। हमारा मतलब यह है कि हमारे हाथ से मोबाइल जैसा खिलौना आ गया, हमने इसको तबाह कर दिया। इसका हल मुरतब पे ये है कि लोगों को किताब की तरफ फाइल किया जाए, लोगों को इल्म पढ़ाया जाए। जहाँ जो इल्म बढ़ेगा, किताब से रगबत पैदा होगी, चीजें पढ़ना शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब दुनिया में लोगों के घरों में टेलीविजन, यूरोप में होता है, टेलीविजन लगाता कोई नहीं है घरों के अंदर, ठीक है, वाली बात टीवी है। ठीक। अच्छा, और ये सब ये फरमा दीजिएगा बस कि सोशल मीडिया जिस तरह आपने तस्वीर खींची की वो दुरुस्त है, लेकिन सोशल मीडिया इस वक्त ओपिनियन मेकर की एक हैसियत रखता है, इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, और इस तरह की चीज़ें जब सोशल मीडिया पे फ्लोट करने लगेंगी तो उससे यकीनन मजहबी जज्बात को ठेस भी पहुंचती है और फिर उससे कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल भी पैदा होती है जो बसा औकात मशाल खान जैसे केसेस का रूप भी इख्तियार कर लेती है। बचने का कोई सादा और आसान तरीन आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई कुलिया जो है वो हो सकता है? नहीं, अब तो कोई बच्चे की सूचना इसलिए नहीं है। सोशल मीडिया को मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ। सोशल मीडिया को एक उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हुआ, प्लेटफॉर्म पे हर समय चढ़ के अपनी गाड़ी जो तक 200 मील की रफ्तार पे चलाए या 2000 मील की रफ्तार पे चलाए, वो दौड़ा रहा होता है, ठीक है, उसमें एक्सीडेंट होता है, ये होते हैं। ये तो जब तक लेवल पे बंदा सोचेगा नहीं कि इन सारी चीजों को कैसे कंट्रोल करना, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। और ये हमारे यहाँ ये चलता रहेगा। इसका मुकाबला मैंने कहा एक ही है, आप सोशल मीडिया के ऊपर सूरत हाल आ जाए और लोगों को पढ़ने की तरफ रागत करें। लोगों को यूरोप में क्यों नहीं सोशल मीडिया कंपेन बनाता हूँ, सोशल मीडिया यूरोप में क्यों नहीं अवेयरनेस की सूरत हाल पढ़ते हैं, तहकीक करते हैं। राइट, ठीक, बहुत शुक्रिया। और यह मकबूल जान साहब सीनियर साफी और दानिश्वर हमारे साथ मौजूद थे।